السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی تاریخ 27 سپٹمبر 2024 بروز جمعہ یعنی فرائیڈے۔ میں فیس بک کی دنیا میں آج سب سے پہلی مرتبہ لائیو آیا ہوں اور فیس بک کی دنیا میں یہ بات پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں۔ آج سے پہلے میں نے کوئی ویڈیوز بنائی ہیں اور نہ کوئی باتیں آ کے فیس بک پہ کہی ہیں۔ آج مجھے بہت ہی افسوس اور غم کے ساتھ اور دل دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیوز دیکھی مولانا محمود مدنی صاحب کی، تو مجھے کافی اس سے پہلے بھی کئی سارے ویڈیوز میں نے دیکھی ہے جو کہ مجھے بہت غم اور افسوس اور دل دکھ ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا، باتیں بتانا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات ضرور سنیں۔ بہت سے لوگ سننے کے بعد مجھے طلباء، فضلاء، اساتذہ، کچھ لوگ جو بھی ہیں مجھے گالی بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، طعن و تشنیع بھی کریں گے۔ خیر، میں ہوں، میرا اللہ ہے، ان سب باتوں کو میں اپنے اندر کیئر نہیں کروں گا۔ خیر، دیکھیے مولانا مدنی صاحب نے جو ایک دو دن پہلے جو بیان بازی کی ہے وہ ہم تمام مسلمان عالم اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک اور مہلک ثابت دہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بیان بازی سے پتہ چلتا ہے اور ان کے بیان سے، ان کے باتوں سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے پتہ چل رہا ہے کہ مدنی صاحب مسلمانوں کا کوئی قائد و رہبر نہیں ہے اور مسلمانوں کا فائدہ نہیں چاہتی ہے، اور یہ مسلمانوں کو فائدہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ ان کے کردار اور اخلاق سے پتہ چل رہا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ فسادات کو لیجئے، دہلی فسادات کو لیجئے، مظفر نگر کے فسادات کو لیجئے، نوح میوات کے ہنسا کو لیجئے، آسام کو لیجئے، ہماچل پردیش کو لیجئے، آج ہماچل پردیش کو دیکھ رہے ہوں۔ ان سب فسادات کو دیکھنے کے بعد مدنی صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مدنی صاحب اور جمعیت کے جتنے بھی اکثر حضرات، سب تو نہیں، ان میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو فسادات کے ختم ہونے کے بعد آتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ فسادات ہونے سے پہلے فسادات کو روکنے کے لیے، فسادات کے اسباب روکنے کے لیے کیوں نہیں اسباب مہیا کرتے ہیں؟ کیوں ایسے شکل آپ اختیار نہیں کرتے جو فسادات کو روک سکے، حکومت سے بات کر سکیں؟ نہیں، لیکن جب مسلمان کٹ مر جائیں گے، بستیاں اجڑ جائیں گی، تب یہ جمعیت کے کچھ لوگ آ کر کے کہیں گے مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہت غم ہے کہ یہ حکومت نہیں کرنی چاہیے، حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اتنی سی بات کہہ کر کے میری طرف سے جاؤ، 1,00,000 روپے 50,000 روپے ان کو دے دو، اتنی سی بات کہہ کر کے وہاں سے چلے جاتے اور فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ویڈیوز، کوئی باتیں، کوئی بیان بازی نہیں آتی ان کے خلاف۔ لیکن ہمارے سامنے جو اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر اور اس وقت کے سب سے بڑے رہنما مانتا ہوں، اور تمام عالم اسلام بھی مانتے ہیں اس کو، اور جو کہ ہے بھی اور لائق بھی ہے، فائز بھی ہیں، جو کہ ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں جو انہوں نے بیان بازی کرتے ہیں، اور اینکر کے سامنے جب کوئی اینکر ان سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ اسد اویسی کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو بندہ بالکل بلا جھجک یہ کہتا ہوں ان کے باتوں میں جو آتے بہکاوے میں تو سب کے سب پاگل ہیں۔ میں کہوں گا کہ محمود مدنی کے ماننے والے جتنے بھی ان کے مانسکتا کو رکھنے والے، وہ سب پاگل اور بیوقوف ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ اور میں یہاں تک کہ کہنے کے لیے کہوں گا کہ اگر یہ جنگ آزادی سے میں ہوتے، حسین احمد مدنی رحمۃ ان کے خاندان میں ان کے اس وقت کے ہوتے، تو میں کہوں گا یہ انگریز کے ساتھ مل کر کے یہ اپنا ہندوستان کو، انڈیا کو بیچ کر کے ان کے ساتھ چلے جاتے، کیونکہ آج اسی کے ساتھ وہی بی جے پی اور RSS جو انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ حالات کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ جڑا ہوا بندہ۔ میں کہتا ہوں کہ محمود مدنی صاحب آپ بی جے پی اور RSS کے ایجنٹ ہیں، دلیل ہیں، آپ دلال ہیں۔ آپ کہیں گے، بہت سے ناظرین میں سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں کہوں گا دلیل یہی ہے کہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار، ان کے کردار، ان کے الفاظ اور ان کے بیان بازی، یہی سب ان کے لیے دلیل ہے، میرے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے صرف
مولانا کے نام پہ مسلمانوں کی حکومت کر کے نام سے وہ دھوکہ دے رہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے، مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، مسلمانوں کو جہاں سے جوڑنے کا کام کرنا چاہیے وہ توڑنے کا کام کریں۔ جہاں جب کبھی ودھان سبھا یا چناؤ کا ٹائم آتا ہے تو مسلمانوں کے اسد اویسی کے خلاف آپ کو حیدرآباد میں رہنا چاہیے، وہیں رہنا چاہیے، یہاں کیوں آئے ایسا؟ بھائی جب آپ سیاست میں نہیں آئے تو آپ کو سیاست میں نہیں گھسنا، تو آپ سیاست کے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کھل کر کے سیاست کریں، یا تو آپ کھل کر کے سامنے سیاست کی بات کریں، کھل کر کے سامنے سیاست کریں، یا تو آپ خاموش ہو جائیں جیسے کہ ہمارے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کرتے ہیں دامت برکاتہم۔ تو میں تمام مولانا اور عالموں سے اور بزرگوں سے میں کہوں گا کہ محمود مدنی صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے، اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی حمایت کرنا چاہیے، ان کے سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بہت ہی اہم اور اشد ضرورت ہے ہمارے مسلمان، کیونکہ وہ بندہ حق کی آواز کو لڑنے کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے، قانون کے حق میں دائرے میں وہ لڑائی لڑتا ہے۔ آپ نے کیا صرف ایک لیٹر پیڈ جاری کر دیتا ہے، یہ ہو گیا بس کام ختم۔ آپ کو کیا کچھ آپ مسلمانوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو میں مدنی سے پوچھنا چاہوں گا، مدنی صاحب آپ ان کے خلاف کوئی بیان بازی نہ دیں، کیونکہ میں کئی سارے ویڈیوز آپ کو دیکھا ہوں، میں کوئی بڑا انسان نہیں ہوں، میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا انسان اور مسلمان اور ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہوں گا۔ تو میں تمام عالم اسلام کو کہوں گا کہ مدنی صاحب کے بیان کی باتوں کو بالکل نہ سنیں اور ان کی باتوں کو بالکل نہ دیں، صرف وہ اپنی کرسی اور اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے، اپنی جمعیت کو بچانے کے لیے سب کام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو صاف دھوکہ دے رہا ہے، جو کہ ان کے اخلاق اور کردار اور ان کے الفاظ سے بالکل صاف ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اور مسلمانوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ